أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب اللہ العظیم۔ آیت نمبر 34 ہے اور 35 سورہ صاد کی، اور یہ بھی ایک واقعہ ہے کہ ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک آزمائش کی تھی، ایک امتحان لیا تھا ان سے، اور ان کی کرسی پر ایک دھڑ لا کر رکھ دیا تھا۔ انہوں نے پھر اللہ سے رجوع کیا اور کہنے لگے میرے پروردگار میری بخشش فرما دے اور مجھے ایسی سلطنت بخش دے جو میرے بعد کسی اور کے لیے مناسب نہ ہو۔ بے شک تیری اور صرف تیری ہی ذات ہے جو بہت زیادہ عطا کرنے والی ہے اور سخی ذات ہے۔ یہ آیت نمبر 34 میں جو بات ہے کہ ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتحان لیا اور ان کو آزمائش میں ڈالا اور ان کی کرسی پر ایک دھڑ لا کر کے رکھ دیا۔ جسدن جسم کو کہتے ہیں، جسم کے حصے کو کہا جاتا ہے، ایک دھڑ کو کہا جاتا ہے۔ اب یہ والا امتحان جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا لیا گیا تھا، یہ کیا امتحان تھا؟ تو اس سلسلے میں یعنی کوئی صحیح روایت کہ جس کو متعین کیا جا سکے وہ کسی طرف بھی نہیں ہے۔ اس وجہ سے اپنی طرف سے قرآن پاک کی کسی تفسیر کو جو نہ اللہ نے بیان کیا نہ اللہ کے رسول نے بیان کیا، اس کو خدا کے حوالے کرنا چاہیے اور اس کی کھوج میں اور تلاش میں نہیں پڑنا چاہیے کہ وہ امتحان کیا تھا۔ تو جو چیز اللہ نے بیان نہیں کی ہمیں بھی اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ جو پچھلی کافی دفعہ یہ والی باتیں آپ حضرات متعدد جگہ سن چکے ہیں کہ حضرات علماء کرام نے ایک اصول وضع کیا ہے کہ جس چیز کو اللہ نے مبہم چھوڑا ہے، تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کیا، ہم بھی اس کے پیچھے نہیں پڑیں گے۔ لیکن بعض لوگوں نے جیسے بہت کوشش کی ہے اس کے پیچھے پڑنے کی اور کھوج لگانے کی کوشش کی ہے، اس میں سے بعض ایسی روایتیں جو خالص یہودیوں کی بنائی ہوئی ہے، جس کو اسرائیلی روایات کہا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ یہودیوں میں ایک فرقہ ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو نعوذ باللہ خدا کا نبی بھی نہیں مانتا۔ تو اس طرح کی باتیں ان کی بنائی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر یعنی کہ سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت تھی وہ ان کی انگوٹھی میں تھی، اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ انگوٹھی شیطان نے چوری کر لی، اور 40 دن تک شیطان ان کے سیٹ کے اوپر، ان کے تخت کے اوپر حکمران بن کے بیٹھا ہوا تھا۔ جب وہ مچھلی کے پیٹ سے وہ انگوٹھی ملی تو پھر آ کر کے سلیمان علیہ السلام نے وہ اپنا چارج سنبھالا اور حکومت سنبھالی۔ تو یہ والی بات یعنی ایسی فضول سی بات ہے کہ حکومت انگوٹھی کے اندر ہو اور انگوٹھی کے ساتھ سارے کام چل رہے ہوں، اور نعوذ باللہ سلیمان علیہ السلام کا کوئی دخل نہ ہو، نہ خدا کا کوئی دخل ہو۔ تو اس طرح کی باتیں وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ دوسرا ایک قصہ بخاری شریف میں ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ ایک منت مانی کہ میں ایک رات میں اپنی جتنی بھی زوجات ہیں ان سب سے ملوں گا، اور ان سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ اللہ کے دین کی خدمت میں، جہاد میں وقف کروں گا۔ یہ جملہ تو کہا لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے، اور انہوں نے جیسے حقوق زوجیت ادا کیے لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ صرف ایک عورت کے ہاں ناتمام بچہ پیدا ہوا، جو دائی اماں تھی، انہوں نے وہ لا کر کے ان کے سامنے رکھا کہ یہ پیدا ہوا ہے۔ اس پر کہا کہ ان کو تنبؤ ہوا کہ میں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، جس کی وجہ سے
یہ ہوا میرے ساتھ، اور آئندہ کے لیے ایک بے نظیر حکومت کی انہوں نے درخواست کی کہ ایسی حکومت مجھے ملے کہ جو کسی کے پاس بھی نہ ہو۔ یہ قصہ تو ہے بخاری شریف میں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے ذیل میں اس قصے کو بیان کیا ہے، اور نہ ہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس قصے کو اپنی صحیح بخاری میں کافی جگہ ذکر کیا ہے، لیکن جہاں حضرت نے کتاب التفسیر میں سورہ صاد کی یہ آیت لکھی ہے، وہاں حضرت نے یہ روایت نہیں لکھی۔ معلوم یہ ہوا کہ حضرت کے نزدیک بھی، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی، اس آیت کے ذیل میں اس قصے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تیسرا قصہ بھی ایک لکھا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بہت زیادہ بیمار ہوئے، اور ایسے بیمار ہوئے کہ بالکل بدن کمزور ہو گیا، اور کسی نے ایک مرتبہ ایسا کیا کہ اسی طرح بے جان بدن کے ساتھ، کمزور بدن کے ساتھ حضرت کو لا کر کے اپنے تخت پہ بٹھایا۔ اس پر انہوں نے درخواست کی کہ یا اللہ اب مجھے صحت دے دیں، تاکہ اور پھر مجھے ایسی حکومت بھی دے دے جو میرے بعد کسی کے لیے نہ ہو۔ یہ بھی ایک قصہ لکھا ہے، لیکن اس کا بھی کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے۔ تو یہ تین واقعات، دوسرا واقعہ تو بخاری شریف میں ہے، وہ واقعہ تو سچا ہے، لیکن اس آیت کے ساتھ اس کا جوڑ نہیں ہے، اور پہلا واقعہ تو خالص اسرائیلی ہے، اور دوسرا بھی کوئی اس کے ساتھ جوڑ اس کا بیٹھتا نہیں ہے۔ لہٰذا ہمارا یعنی اس میں اسلم راستہ، احتیاط والا راستہ یہی ہے کہ اس طرح کے واقعات کو قرآن پاک کے اندر چسپاں کرنا، اور جس چیز کو نہ اللہ نے بیان کیا نہ اللہ کے رسول نے، اس کو اپنی طرف سے ایک جگہ دینا وہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں اتنا سبق ہے اس آیت کے اندر کہ جب کسی آدمی کے اوپر کوئی امتحان آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، تو پہلے سے زیادہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ ایسا نہ ہو امتحان ختم ہو وہ اور زیادہ سرکش ہو جائے، بلکہ پہلے سے زیادہ وہ اللہ کی طرف استغفار اور رجوع کا مظاہرہ کرے۔ یہ اس آیت کا سبق ہے، اور اسی پر ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں، اور یہ بھی ایک واقعہ ہے کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کے ایک امتحان لیا تھا، اور ان کی کرسی پر ایک دھڑ لا کے رکھا تھا۔ اب اس کی کیا حقیقت ہے، ہم کہاں تک پہنچ سکتے ہیں، تو ہم اس کو خدا کے حوالے کریں گے کہ جتنی بات ہمارے رب نے فرمائی ہے، جو کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے تو ہم اس کے پیچھے نہیں پڑیں گے۔ بس یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کی طرف انہوں نے رجوع کر لیا، اور یہ والی درخواست کی جس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ باقی کل کے سبق میں انشاءاللہ وہ درخواست کی مزید وضاحت آئے گی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔